وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پہ بات کروں گا اس کا عنوان ہے قرآن، اور قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں کون سے طریقے اپنانے ہیں اور ہم کیسے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بدل سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سوچ اس طرح بدلنی ہے۔ سوچ بدلنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو منفی سوچ ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، یعنی وہ آگے ڈسکور کرنے والی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے معاشرے کو صحیح دشا میں، صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ قرآن پاک کو کیوں سمجھنا ہے اور کس لیے سمجھنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو ویسے تو قرآن پاک کے بہت سارے فائدے، لاجواب فائدے۔ اگر ہم سمندر کی اگر ہم جو پانی ہے اس کو میل بنا دیں، اور جو درخت ہے دنیا میں اس کو اگر ہم قلم بنا دیں، تب بھی قرآن پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، تب بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ تو یہ طاقت ہے قرآن مجید کی۔ تو آؤ ہم ثابت کر کے دیں کہ قرآن پاک اتنی طاقت رکھنے کا حامل ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی علم کے لیے ہمیں کسی اور علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی علم ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی اور علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج جو ہمارا ماحول ہے، جس ماحول میں ہم آج رہ رہے ہیں، اس ماحول میں جو کہ سائنس کا بڑا دور ہے، ہر طرف سے سائنس سے گرے ہوئے انسان ہیں، لیکن ہم یہ ثابت بھی کریں گے اور ہم ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ ایمان کا جذبہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے جس نے دنیا کو آج تک بدلا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بدلنے کی کوشش کریں گے، ان سائنس کی غلطیوں کو اپنے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اقوال کے ساتھ، یعنی قول کے ساتھ۔ تو اس کو ہم اسی وقت بدل سکتے ہیں جب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے یا حدیث میں جو لکھا ہے، صحیح حدیثوں میں جو لکھا ہے وہ سچ کیسے ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ تو آؤ آج ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کی جو دسمبر ہوگی اس وقت تک ہم قرآن پاک کو کافی حد تک سمجھیں گے اور حدیث مبارک کو کافی حد تک سمجھیں گے، اور ہمارے ارد گرد ہونے والے جو ایکٹیویٹیز ہے، جو چیزیں ہیں، ان کو ہم بدلنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہمیں بدلنی ہے، کیوں بدلنی ہے۔ اس لیے ہم آج تو میں شروعات کروں گا کہ قرآن پاک کو کیوں سمجھنا ہے، کیوں ضروری سمجھنا ہے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے سائنٹسٹ تھے جو ایتھیسٹ تھے ہمارے لحاظ سے، پتہ نہیں وہ اللہ کو مانتے ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں، اس کا مذہب کیا ہوگا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں مطلب اس سے ہے کہ وہ بہت اچھا سائنٹسٹ تھا جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا۔ تو اس نے کہا سائنس ود آؤٹ ریلیجن از لیم، اور ریلیجن ود آؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس مذہب کے بنا اندھی ہے۔ اس نے ہمارے مذہب اسلام کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن اس نے یہ تو کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے، یعنی
کہ اندھے انسان کے پیچھے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ جو انسان اندھا ہو اس کے پیچھے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اسلام سائنس کے بنا اندھا ہے، اس نے کہا مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں، سائنس ہی مذہب کے بنا اندھی ہے، بلکہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہی سائنس جو ہے اس کے لحاظ سے اندھی ہے، کیونکہ سائنس جو بھی کام آج تک کر رہی تھی، بلکہ کچھ کام تو ایسے بھی ہے، بہت کام ایسے بھی جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے بھی سائنس نے کر ڈالے جو کہ آج بھی ہمیں نقصان دہ کرتے ہیں، جو آج بھی ہماری ماحول کے لیے ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر میں بن کے آتے ہیں، ڈیزاسٹر بن کے ابھرتے ہیں، ایک بہت بڑی مشکل لے کے آتے ہیں۔ تو ہم سائنس کو ہم یہ اس جملے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کے بنا سائنس اندھی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ثابت کر کے بھی رہیں گے کہ جو اسلام ہے اس کے بنا سائنس اندھی ہے، نہ کہ سائنس کے بنا ہمارا اسلام اندھا ہے۔ اس نے کیا کہا، کس ریلیجن کے بارے میں کہا، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ بے شک ایک اتنا سٹرونگسٹ مذہب ہے کہ جس کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، جس کی ہرانے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اور ہمیں اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ سائنس اسلام کے لحاظ سے اندھی ہے، یہ ثابت کر کے رہے گی۔ اور یہ بھی ثابت کر کے رہیں گی کہ سائنس نے جو ڈسکوریز کی، جو کہ پازیٹیوٹی کی ڈسکوری تھی، جو کہ ہمارے لیے صحیح تھی، وہ ڈسکوری قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ تو آؤ آج ہم چلتے ہیں ایک بہت بڑی ڈسکوری کی، ہو از دا کریٹر آف دا یونیورس، کون ہے اس یونیورس کا بنانے والا؟ تو اس پر ایک عظیم سائنٹسٹ تھے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا۔ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا۔ تو اس تھیوری کا نام اس نے دیا بگ بینگ۔ ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے کہ بگ بینگ کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی، یہ تھیوری ہے، اس کی کتاب میں ہم وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہی بات قرآن پاک نے 1450 سال پہلے فرمائی۔ ارشاد ہوا قرآن پاک میں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں کہ کیا کافر لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا، یعنی الگ کیا۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اسٹیفن ہاکنگ تھا اس نے قرآن پاک کا سہارا لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ میں نے جو ڈسکوری کی، جو میں نے ڈسکور کیا، جو میں نے ڈسکرائب کیا کہ بلیک ہول۔ تو آؤ سمجھیں کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے۔ بلیک ہول ایک ایسا ہول ہے جس کے پاس اتنی گریویٹیشنل فورس ہے، اتنے اٹریکشن فورس ہے کہ وہ اپنے اندر کسی بھی آبجیکٹ کو لے رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لے رہا ہے، وہ ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے گلیکسیز میں سٹارز ہیں وہ ان کو اندر لے رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سورج، چاند، زمین کو بھی وہ اپنے اندر کھینچ لے گا، اور یہی سب سے بڑی ڈیزاسٹر ہوگی۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا۔ تو ہمارے قرآن پاک کا کہنا تو عام ہے کہ کیا کہا، قیامت آئے گی، کل من علیہا فان، قیامت آئے گی، لیکن اس کا ارشاد، بلیک ہول کا ارشاد کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آؤ اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو بلیک ہول کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا، ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ جب بھی کسی بلیک چیز میں کوئی چیز سماتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بے نور ہو جاتی ہے، وہ بلیک ہو جاتی ہے۔ تو چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جو بلیک ہول ہے اسی میں جمع کر دیے جائیں گے۔
جب اس میں جمع کر جب سورج اور چاند ہی نہیں رہے گا تو زمین پر سروائیو کرنا کیسے پاسبل ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت فرمائی، آگے اس والی آیت فرمائی، سورہ رحمان آیت نمبر 55 اور سورت نمبر 55 اور آیت نمبر 26 میں، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دیا سورہ قیامہ میں آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ یہ اس نے جو اسٹیفن ہاکنگ نے جو کہا کہ بلیک ہول اپنی طرف ستاروں کو کھینچ رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا جب یہ زمین آسمان، یہ زمین سورج چاند کو بھی اپنی طرف لے جائے گا، زمین سورج اور چاند اس کو بھی اپنی طرف لے جائے گا۔ تو اس وقت سب سے بڑی ڈیزاسٹر ہوگی جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ اس وقت یہ جو ہیومن سروائیو کر رہے ہیں یا اینیملز یا باقی لیونگ آرگینزم جو سروائیو کر رہے ہیں ارتھ پہ، یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ تو اسی کو قرآن پاک نے ایسے ڈیفائن کیا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے اس نے یہ 2 بڑی ڈسکوری دی۔ تو ہم اس بات پہ متفق ہے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو اسلام میں ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، بے شک کوئی نہیں ہے مگر اللہ کے سوا۔ مگر اللہ کے سوا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں۔ جب ہم مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو، اپنے قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیے، پڑھنے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ پڑھ تو کوئی بھی لیتا ہے، لیکن جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، آپ قاری بنیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن پاک صحیح پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک قرآن پاک کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ قرآن پاک کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ نہیں قرآن پاک ایسا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور آئندہ انشاءاللہ آج ہم نے ان 3 آیاتوں کا ذکر کیا، آنے والے حدیث ہم صرف اور صرف اسی بیس پہ یہ میرے یوٹیوب چینل کھولی ہے، اسی بیس پہ کہ میں ثابت کر کے دوں کہ جو سائنس نے ڈسکوریز کی وہ قرآن سے لی گئی تھی، اور جو سائنس آج ڈسکوری کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کر دی تھی، اور جو آج سائنس نے ڈسکوری کی ان کے کتنے نقصانات ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا تھا، کہا تھا، اس میں کتنے فائدے ہیں ایز ریلیٹیو ود سائنس۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، جو آج کا جو ویڈیو ہے، یہ میں یہی اختتام پذیر کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، ایک چھوٹی سی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا ساتھ دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارا قرآن پاک